السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گستاخ رسول کو خدائی سزا کا عجیب واقعہ۔ ہلاکو خان کے دور میں منگولوں کے ایک سردار نے عیسائیت اختیار کرنے کے موقع پر ایک عظیم الشان محفل منعقد کی۔ اس موقع پر ایک عیسائی پادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ و کلمات کہنا شروع کر دیے۔ پاس ہی بندھا ہوا کتا اس ملعون پادری پر جھپٹ پڑا۔ لوگوں نے بچ بچاؤ کرا دیا۔ ایک شخص نے اس پادری سے کہا کہ تم نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا، اس لیے یہ کتا تم پر جھپٹ پڑا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، نہیں، یہ کتا بڑا خوددار ہے۔ اس کی عزت نفس نے میرے ہاتھ کی یوں والے اشارے دیکھ کر یہ خیال کیا کہ شاید میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھ کر اس نے بھونکنا شروع کر دیا اور مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ پھر اس ملعون عیسائی پادری نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں پہلے سے زیادہ بدگوئی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر کتا اپنی رسی کاٹ کر اس پر حملہ آور ہوا اور شیر کی طرح جست لگا کر اس عیسائی بدباطن کی گردن میں اپنے نوکیلے دانت گاڑ دیے اور منٹوں میں اس خبیث گستاخ رسول کو جہنم واصل کر دیا۔ اس عظیم منظر کو دیکھ کر وہاں پر موجود 40,000 منگول حلق بگوش اسلام ہو گئے۔ بحوالہ در منثور ابن حجر رحمہ اللہ۔ محترم قارئین، دیکھیے، ایک کتے نے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ سنے تو کیسا غضبناک ہو گیا، اور اس نے کس انداز میں اپنے غیرت مند ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ آج ہماری غیرت کہاں رخصت ہو گئی؟ کیا آج ہم سے ہماری ایمانی جرأت و حمیت بالکل ختم ہو گئی ہے؟ اے امت محمدیہ، یہ بتاؤ، دشمنان اسلام نے میری عزت و حرمت پر ڈاکے ڈالے، مجھے خوب اذیتیں پہنچائیں، تو تم نے میرے عزت و آبرو، حرمت و ناموس کی دفاع میں کیا کردار پیش کیا؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ گستاخان رسول کا مکمل معاشی و سفارتی بائیکاٹ کریں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کلثوم ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھی۔ جب قرآن شریف کی سورہ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہ رہے گا۔ چنانچہ عتبہ نے ام کلثوم کو طلاق دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اس نے طلاق کی خبر دی اور بہت بے ادبی کی باتیں کہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے لیے بددعا فرمائی کہ اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے۔ چنانچہ بددعا کا جو اثر ہوا، اس کا قصہ حاکم نے بیان کیا ہے کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا ملک شام کے سفر پر گئے تھے۔ راستے میں مقام زرقا پر ایک راہب تھا، ان کے پاس دونوں ٹھہرے۔ راہب نے کہا کہ یہاں درندے بہت رہتے ہیں، تم اپنے بچاؤ کا سامان کر لینا۔ ابو لہب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ پر بددعا کی ہے، اس لیے اس کو بڑی حفاظت سے رکھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سارا سامان اکٹھا کر کے خوب اونچائی پر عتبہ کو سلا دیا اور سب آس پاس نگرانی کے لیے سوئے۔ رات میں ایک شیر آیا، اس نے ہر ایک کا منہ سونگھ کر چھوڑ دیا اور کود کر عتبہ کا سر چبا ڈالا۔ یہ شیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا پر خدا کی طرف سے آیا تھا، اس لیے آس پاس والوں کو چھوڑ کر عتبہ کو ہلاک کر گیا۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے عتبہ کا گوشت خباثت سے بھرا ہوا تھا، اس لیے اس کے گوشت کو شیر نے بھی نہ کھایا۔ شیر کے گوشت نہ کھانے سے معلوم ہوا کہ شیر کا تقرر صرف دشمن رسول سے انتقام تھا اور بس۔ اللہ تعالی ہمیں کامل اتباع سنت کی توفیق بخشیں اور ہر قسم کی گستاخی و بے ادبی سے محفوظ فرمائیں، آمین ثم آمین۔ بحوالہ روزنامہ اسلام۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح اب بھی آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔